میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ دوسری شادی کا جو تلوار ہے جو ان کے اوپر ہر ٹائم لٹک رہی ہوتی ہے وہ اس وجہ سے بھی اس سے گزرتی ہیں کہ جی بیٹیاں ہو رہی ہیں، ایک بیٹی ہوئی پھر دوسری کی دفعہ جو ہے وہ دعائیں دینے لگ جاتے ہیں کہ اب بیٹا ہو جائے گا، پھر بیٹی ہو گئی، پھر تیسری دفعہ تو اس میں جی وہ کہتے ہیں کہ اب اس نے تو تمہیں وارث نہیں دیا تو اب تم ایک اور شادی کر لو تاکہ اس سے جو ہے وہ وارث مل جائے. تو اس وجہ سے اس بیوی کا کیا حق ہے، اس کے کیا حقوق ہیں، اور ان بچیوں کے کیا حقوق ہیں جو بھی پیدا ہو رہی ہیں، جو بھی اس دنیا میں آ رہی ہیں، جو انہیں آگے بہت کچھ دیکھنا ہے، کیا وہ ان کے حقوق جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ ان کا بھائی نہیں ہے؟ ہاں جی، تو دونوں چیزوں کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. اچھا حلیمہ، یہ جو آپ نے بات کی انفارچونیٹلی ایک بڑے کچھ جاہلانہ قسم کا ایک ٹریڈیشن ہے یہ، ٹھیک ہے. بلکہ ایک ٹائم تو ایسا تھا وہ بیٹیوں کو بالکل ہی لوگ ناپسند کرتے تھے کہ جی بیٹی ہو گئی ہے، یہ تو ہمارے لیے بڑی بری بات ہے. لیکن اب الحمدللہ اگر حقوق کی ہم بات کریں تو جس عورت کے کوئی بیٹا نہیں پیدا ہو رہا، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس کو بیٹا نہیں دیا، تو اس کے حقوق میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی. اس کے شوہر کو پھر بھی کوئی اجازت آٹومیٹک بیسس پہ نہیں مل جاتی کہ وہ جا کے دوسری شادی کر کے آ جائے صرف ایک بیٹا کرنے کے لیے، یا پھر وہ اس طرح کی کوئی ایک خواہش بھی رکھے. ٹھیک ہے. جہاں تک اس کی بیٹیوں کی بات ہے، اس کی بیٹیاں بھی اتنی ہی حقدار ہیں اپنے والد کی انہیریٹنس کے اوپر، اپنی فیملی کی انہیریٹنس کے اوپر. ہاں، they won't get the same share as a son would، جو ایک بیٹے کی ایک وراثت میں حصہ ہوتا ہے شرعی طور پہ، وہ اس کو نہیں ملیں گے، لیکن ان کا ایک اپنا حصہ تو ان کو ضرور ملے گا نا اس حد تک. تو یہ بات تو نہیں ہے کہ اگر صرف بیٹیاں ہو رہی ہے تو آپ کے حقوق اس طرح سے ایکسٹنگوش ہو جائیں یا ختم ہو جائیں. محمد، ہمارے پاس جو سوالات اکثر ٹیلی فون کال پر آتے ہیں، مجھے حلیمہ کی ہمیشہ کچھ بات سے ٹریگر کرتی ہے کوئی اور بات. اس نے کہا کہ شادی سے پہلے کی بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں خواتین کے جو انہیں نہیں پتہ ہوتے. بہت ساری بچیاں ہمیں کال کرتی ہیں جن کو ان کے والد یا ان کے بھائی پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے ڈیو ٹو اینی سرکمسٹانسز، جو بھی وہ ہوتا ہے. کیا ہمارے لا میں ایسا کچھ ہے کہ جس کو آئی ڈونٹ نو، میں بہت ہی ایک سینسٹیو چیز پر پیر رکھنے جا رہا ہوں کیونکہ آئی نو لوگ کہیں گے کس طرح بھڑکا رہا ہے، لیکن میں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ایز انفارمیشن، کیا کوئی لا ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ آپ نے بیٹی کو بھی پڑھانا ہے اگر آپ نے بیٹے کو بھی پڑھا رہے ہیں؟ تو میں آئی ڈونٹ نو، آئی ہیو سیڈ دس کویسچن ان اے ویری بلنٹ مینر، بٹ مجھے شاید ڈھکے چھپے الفاظوں میں کرنا چاہیے، لیکن میں ڈائریکٹ پوچھ رہا ہوں. تو کیا کوئی ایسا قانون ہے کہ ان کی جو گھر میں بیٹی بیٹھی ہے وہ اس کو بھی پڑھائے؟ دیکھیں جی، بیٹی اور بیٹے کی جو پڑھانے کی جو ذمہ داری ہے نا، وہ صرف اور صرف اپ ٹل دی ایج آف میجورٹی ہے. یعنی کہ جب تک ان کی سیکنڈری ایجوکیشن تک ہو جائے صرف وہاں تک ہے. آپ کا رائٹ ٹو ایجوکیشن بھی ہے، آپ کی کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ اٹس اے کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، آپ کا آئینی حق ہے، لیکن وہ صرف تب تک ہے جب تک ان کی پرائمری سیکنڈری ایجوکیشن ہے. اس کے بعد بیٹی ہو یا بیٹا ہو وہ خود پڑھنا چاہے تو الگ بات ہے، نہ پڑھیں تو بھی نہیں. وہ لیکن فیملی کی ایٹ مرضی ٹائمز ہے. ہمارے نے جو سوال پوچھا، ہمارے پاس ایک ایسی کالر آئی تھی جو نے اپنی شناخت ظاہر نہیں کی، لیکن وہ کہنا چاہتی تھیں کہ جی میں اپنی ہائر ایجوکیشن کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے جو فادر ہیں اور میرے جو بھائی ہیں وہ مجھے اجازت نہیں دے رہے، اور میں نے منانے کی بہت زیادہ کوشش کی ہے. میں اپنے گھر میں کچھ ایک اچھا انپٹ لانا چاہتی ہوں کہ جب میں پڑھ لکھ جاؤں گی تو میرے گھر میں ایک اچھا انپٹ آئے گا، میں چھوٹی موٹی کوئی جاب کر لوں گی، کوئی اسکول میں ہی پڑھا لوں گی، لیکن وہ مجھے اجازت نہیں دے رہے. تو کیا اس کے لیے کوئی کانسٹیٹیوشنل ان کے پاس رائٹ موجود ہے کہ آپ کسی کو نہیں روک سکتے تعلیم اگر کوئی حاصل کرنا چاہے اپنے اون پہ تو آپ اس کو روک نہیں سکتے؟ اگر وہ اپنے والد کے گھر میں نہ ہو تو وہ پھر کر سکتے ہیں.